رات کی تاریکی میں نظر آتا روشنیوں سے چمچماتا محل کسی کو بھی بآسانی اپنی جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ باہر سے اس محل کی خوبصورتی دیکھنے والے ہر شخص کو اندر جانے کی چاہ ضرور ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے اندر کا حال جان جاتا تو کبھی یہ چاہ نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دو ڈرل، اس لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے محل کے پچھلے حصے کی جانب لے جا رہا تھا، اور اس کی قید میں روتی ہوئی وہ لڑکی بندے ہاتھوں کے باعث کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑے ظالم درندے کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی چیخ سنتے ہی وہ اس کی زبان کاٹنے میں ہرگز وقت نہیں لگاتا، اور یہی بات اسے چیخنے سے روک رہی تھی۔ روشنی غائب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جس طرف وہ اسے لے کر جا رہا تھا وہاں صرف اندھیرے کا راج تھا۔ مجھے معاف کر دو، اس کی فریاد سنتے ہوئے وہ جھک کر اس کے سامنے بیٹھا۔ جانتی ہو میرا نام ڈرل ہے، جس کا مطلب ہے موت۔ آج تک جو بھی میرے پاس آیا وہ زندہ بچ کر نہیں گیا، تو میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ڈرل کی آواز پر اس لڑکی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہارے پاس بھٹکوں گی بھی نہیں۔ میری نظر میں معافی کا مطلب صرف موت ہے۔ جانتی ہو میں لڑکیوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور تم جیسی لڑکیوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے، کیونکہ میرے بدلے کا یہ کام کوئی اور کرتا ہے وہ آج یہاں نہیں ہے۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر لڑکی نے سکون بھری سانس لی تھی۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم پہلے ہی میرا وقت بہت لے چکی ہو، اور اب تمہاری وجہ سے میں مزید اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر وہ کھینچتے ہوئے ایک بڑے سے پنجرے کی طرف لے گیا، اور اس پنجرے کو کھول کر لڑکی کو جھٹکے سے اندر کی طرف پھینک دیا تھا۔ ڈرل مجھے نکالو یہاں سے، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ مجھے کس نے بھیجا تھا تمہارے پاس؟ میں ہر کام میں تمہاری مدد کروں گی، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تائی زبان میں وہ جتنا روانی سے بول سکتی تھی وہ اپنی بات کہہ رہی تھی، جب اندھیرے میں اچانک کسی جانور کی گھراہٹ سنتی وہ ایک دم سے چلتی اس کی زبان رکی تھی۔ ڈرل اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ اس ظالم شخص کو پکارنے لگی، جو اس کی ہر پکار کو نظر انداز کیے منظر سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے وہاں سے غائب ہوتے دیکھ کر وہ لڑکی مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے اپنے قریب آتی اس آواز کو سن کر اپنا سانس روک گئی تھی۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن جانور کی اس آواز جو اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اپنے سامنے اپنے شکار کو دیکھ کر وہ جانور اس پر جپٹا، اور لڑکی کی چیخ اس ویران جگہ پر گونجی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیخ کم ہوتے ہوتے بالکل بند ہو گئی۔ خاموشی کا راج پھر سے چھا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے وہاں کبھی کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ ریڈ اور بلو کلر کی لائف جیکٹ کے ساتھ بلو کلر کا ہی گھٹنوں تک آتا شرٹ پہنے وہ تیزی سے جیٹ سکی چلانے میں مصروف تھا، لیکن اس مصروفیت کے باعث بھی وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ آس پاس کے کئی لوگوں کی وہ نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کئی لوگوں کو اس کی جانب کھینچتی تھی، اور کچھ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اس کے قریب جاتے تو کچھ اس کے کام کی نوعیت جان کر۔ لیکن اس وقت وہاں موجود لڑکیوں کی نظروں کا مرکز تو بس اس کے وجود پر ہی تھا۔ جیکٹ سے جھلکتے اس کے سفید مضبوط پھولے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر وہاں موجود لڑکی ہر کی جو ہے اسے دیکھنے کی، اسے چھونے کی چاہ کر رہی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، وہ وہاں موجود ہر شخص سے مختلف تھا، کیونکہ وہ زورین ملک تھا، سنہری آنکھوں والا پرکشش مرد، میجر زورین ملک۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیگ میں رکھا اپنا فون نکالا، اور میجر جنرل کی 3 مس کالز دیکھ کر اپنی لاپرواہی کو دیکھ کر خود کو کوسنے لگا۔ وہ عزت آن ڈیوٹی نہیں تھا، پھر بھی کسی کام کے لیے وہ ہمیشہ حاضر ہوتا تھا۔ کال پک کر کے اس نے فون کان سے لگایا، اور ان کے کال پک کرتے ہی ادب سے مخاطب ہوا۔ فان دمروز جنرل، تھائی لینڈ میں پولیس آفیسر کو دمروز کہا جاتا ہے۔ کہاں مصروف ہو تم؟ جیسے کر رہا تھا، کبھی آپ نے کی، بہت مزہ آتا ہے۔ مذاق مت کرو زورین، جانتے ہو ایک اور مرڈر ہو چکا ہے۔ ان کے کہنے پر زورین نے آنکھیں میچ کر اپنے لب کچلے، اور ایسا کرتے ہی وہاں کھڑی کتنی ہی لڑکیاں اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ میں آ رہا ہوں، آپ جگہ بتائیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے جنرل کی بات مکمل سنی اور 33 قدم اٹھا تو وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے سفید گلابی ہاتھوں سے مٹی کو دبا کر اس میں پانی ڈالنے لگی۔ مختلف گلابوں سے سجی لان میں بیٹھی وہ اس جگہ کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ سفید رنگ کی لانگ فراک گھاس پر پھیلا وہ نیا پودا لگا رہی تھی۔ سرسبز لان اگر اتنا ہی خوبصورت تھا تو صرف میرم حسن کی وجہ سے، جو روزانہ کتنے ہی گھنٹے اس لان کو صاف کرنے اور سجانے میں گزار دیتی تھی۔ میرم بس کرو، تھک گئی ہوگی۔ وہاں آتی ایلینا اسے بیٹھے دیکھ کر ٹوکنے لگی، کیونکہ وہ 2 گھنٹوں سے بس یہی کام کی جا رہی تھی۔ ایلینا کی عمر 50 کے قریب تھی، جو اس کی کم عمری سے ہی اس کے ساتھ تھی، لیکن ایلینا نے اسے ایک ماں بن کر پالا تھا۔
वो अपने इस काम के पैसे लेती थी, लेकिन मीरम से वो सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। ना इस मोहब्बत में खोट था, ना कोई मिलावट। आज दिन क्या है एली? आज सैटरडे है और अब तुम अपने कमरे में जाकर चेंज कर लो। सारे कपड़े मिट्टी में कर लिए हैं तुमने। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है एली। वैसे भी इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। चेहरे पर बिखरती लठों को अपने हाथ की से पीछे किया, जिसके बाइस हाथ पर लगी मिट्टी भी चेहरे पर लग गई थी। ऐसे मत कहो मीरम, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। इसकी बात सुनकर पल भर में उसकी सब्ज आंखें पानियों से भर गई थी। ये उम्र भर की कैद क्या वाकई उसकी भलाई के लिए थी? वो ये बात बस सोचकर ही रह गई। मैं आती हूँ। अपनी जगह से वो उठकर अंदर भागती हुई चली गई। अगर यहाँ बैठी रहती तो फिर से एलिना ने उसकी भलाई के मुतालिक बता देना शुरू कर देना था, और इन बातों को भी सुनने का इसका बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था। 25 मिनट बाद वो अपनी वर्दी में मुलव्विस आजाद की जगह पर मौजूद था। कत्ल होने वाली जगह के चारों तरफ बेयर टेप लगाया हुआ था। हाथों में ग्लव्स पहने वो डेड बॉडी के पास झुककर उसे देखने लगा। जानने की जरूरत नहीं थी कि ये काम किसने किया होगा। देखने वाला कोई भी इंसान बता देता कि ये काम ड्रल का था। वो अपने हर शिकार को एक ही तरीके से मारता था। उसकी चेहरा काट देता और उसके अहम पार्ट निकाल कर साथ ले जाता। वो जहाँ भी जाता अपनी निशानी छोड़कर जाता था। निशानी के तौर पर वो मारने वाले हर शख्स के सीने पर किसी नोकीली चीज से अपना नाम लिख जाता था। ड्रल मेजर जूनियर ऑफिसर के पुकार पर वो डेड बॉडी के पास से उठता उसके करीब गया, जो हाथ में खाकी रंग की फाइल पकड़े खड़ा था। बोलो जूनियर, ये ड्रल का काम है ना? उसके पूछने पर जोरेन ने फाइल उसके हाथ से लेते हुए अपना सर असाबत में हिलाया। ये फाइल उस लड़के की है, जूनियर ऑफिसर ने डेड बॉडी की जानिब इशारा करते हुए बताया। इसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ऑफिसर को वहां से जाने का इशारा करके वो फाइल खोलकर रीड करने लगा, जिसमें मरने वाले इस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन थी। उसे आखिरी वक्त में कहाँ देखा गया था, वो कहाँ क्या काम करता था, वगैरह वगैरह। इसकी फैमिली में कोई नहीं था और वो खुद एक क्लब में काम करता था, जिसके बायस उसका वहाँ पर राब्ता बड़े बड़े लोगों से था। नशे की हालत में उसने एक लड़की का रेप किया था, लेकिन अपने ही नहीं ताल्लुकात के जरिए वो कसूरवार होते हुए भी बेकसूर करार पाया। ये थाईलैंड था, जहाँ लोगों को उनके किए की सजा मिलती थी। पर किस्मत से अगर कोई पुलिस के हाथ से बच जाता तो ड्रल इन्हें मौत के घाट उतार देता था। न सिर्फ थाईलैंड बल्कि बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों में इसी तरह के केसेस पाए गए थे। यकीनन ड्रल की पहचान काफ़ी दूर तक थी। वो हर इस शख्स को मौत तक पहुंचा देता जिसे कानून सजा नहीं देता था। वो लोगों को मौत देता था, तभी तो लोग उसे ड्रल कहते थे। ड्रल मतलब मौत। उसे देखे बिना ही लोग उससे डरते थे, खौफ खाते थे, क्योंकि उनके नज़दीक वो एक वहशी दरिंदा था। लेकिन वहाँ हर किसी की सोच एक जैसी नहीं थी। किसी के लिए वो दरिंदा था तो किसी के लिए मददगार, जो मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाता था। मेजर जोरेन, मामला कहाँ तक पहुँचा? मेजर जनरल के आते ही वो फाइल बंद करके उसने हाथ पेशानी तक ले जाकर सैल्यूट किया। मरने वाले की तमाम रिपोर्ट मिल चुकी है। उसने रेप किया था, लेकिन खुद को बेकसूर साबित करके बच गया। यकीनन इसीलिए डर ने उसका ये हाल कर दिया। और तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? कोई सिरा मिला इस शैतान का? अभी तक तो नहीं। शायद तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो मेजर। इतने सालों में तुम्हारा ये पहला केस है जो तुम अभी तक सॉल्व नहीं कर सके। तमरूज जनरल, मेरे ख्याल में इस केस के पीछे भागना बेकार है। ड्रिल हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा। वैसे भी आप खुद देखें, उसने आज तक जितने भी कत्ल किए हैं वो सभी मुजरिम और सजा के हकदार थे। तो क्या मेजर जोरेन ने अपने कदम पीछे हटा लिए? उन्होंने हंसते हुए हैरत से कहा। ऐसा पहली बार ही तो हुआ था कि जोरेन मलिक अपने किसी काम से इनकार कर रहा था, वरना आज तक इसने जिस केस में भी हाथ डाला था उसे सुलझाकर ही दम लिया था। वो कातिल तो है, और कातिल की सजा भी होगी जिसका वो हकदार होगा। जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। फिलहाल यहाँ पर अब हमारी ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑफिसर को समझा दिया, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी वो मुझे बता देंगे। उसकी बात पर अपना सर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगे, और उनके जाने पर वो खुद भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब जनरल के अचानक कदम रुके। एक ज़रूरी बात बतानी थी मेजर। जी कहिए। आज सुबह ही ऐसा ही एक कत्ल इंडिया में भी हुआ है, और जनरल एक ही वक्त में दो जगह मौजूद नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहते हैं जनरल? माथे पर बर डाले ना समझी से उन्हें देखते हुए वो धीमे लहजे में गोया हुआ। रल अकेला शख्स नहीं है, उसके साथ और भी लोग शामिल हैं। घर आकर उसने सबसे पहले अपना लिबास तब्दील किया। ब्लैक कलर की जीन्स के साथ ब्लैक हुडी पहनकर उसने हाथों के जरिए अपने बालों को संवारा और किचन की तरफ चला गया। उसने किचन फ्रिज खोल कर देखा और उसमें सुबह का रखा हुआ खाना निकाल कर बिना गर्म किए ऐसे ही खाने लगा।
जल्दी जल्दी खाना खाता हुआ 5 मिनट में ही अपना खाना खत्म कर चुका था। बर्तन सिंक में रखकर वो अपने कमरे की तरफ गया और ब्रांडेड जूतों से भरी इस दराज को खोलकर अपने पहनने के लिए कोई भी जोड़ी तलाश करने लगा। इस वक्त वो अपने ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था और ऐसे काम के लिए उसने अपने पास अपने मखसूस जूते रखे हुए थे, जिसे वो सिर्फ तभी पहनता था जब उसे अपनी दूसरी ड्यूटी पर जाना होता। चलो ज़ोरेन मलिक, तुम्हारी दूसरी ड्यूटी का टाइम अब शुरू हो चुका है। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने तेज कदम उठाए और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। सब वैसा ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। थोड़ी देर में उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हो गई। इसे महसूस करके वो छोटे छोटे कदम उठाता मुस्कुराते हुए वीरान रास्ते की तरफ बढ़ गया। कुछ देर मजीद रास्ता तय करके उसने अपने कदम रोक दिए और अपनी सुनहरी आंखें उठाकर इर्द गिर्द देखने लगा। सड़क वीरान थी। सीसीटीवी जो इस सड़क पर लगे हुए थे उसका बंदोबस्त तो पहले से ही कर चुका था, इसलिए हर तरफ से वो बेफिक्र था। अगर तुम इस तरह मेरा पीछा करते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुरेन की रोबदार आवाज वीराने में गूंजी, जिसे सुनते ही छुपता छुपाता उसके पीछे चलता वो शख्स जल्दी से उसके करीब आया। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो कौन था और इसे क्या चाहिए था, ये बात सुरेन अच्छे से जानता था, लेकिन ये बात उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। आज सुबह जो कत्ल हुआ था, सामने खड़ा लड़का भी उसी से जुड़ा हुआ था और ज़रीन जानता था इस कत्ल के बायस डर से वो इस काम में मुलविस दूसरा लड़का जो मोरका वारदात से भाग गया था जल्दी उनकी निगाह में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार करने लगा? मेजर, आज सुबह जिस लड़के का कत्ल हुआ था इसमें मैं भी बराबर का शरीक हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें। घबराया हुआ लड़का कुछ बातें थाई जुबान में तो कुछ अंग्रेजी जुबान में कह रहा था। ये बात करने की मुनासिब जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए मजबूत कदम उठाता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा, जहाँ थोड़ी देर बाद वो पहुंच भी गया। उस लड़के को अपने साथ लिए उस जगह में दाखिल हुआ और मजबूत दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। ये जगह महफूज है, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है। इस लड़के ने घबराते हुए अंधेरी जगह को देखा, जहां ऊपर की तरफ बनी वाहिद खिड़की से बाहर के जरिए आती हल्की सी रोशनी बस दो तरफा दीवार से होती हुई जमीन के कुछ हिस्सों पर पड़ रही थी। ये कौन सी जगह थी ये बात वो लड़का नहीं जानता था, लेकिन इत्मीनान था क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ था। कुछ वक्त पहले एक लड़की के रेप की केस की खबर चली थी, जिसमें मैं भी शामिल था, लेकिन मैं पुलिस के वहां आते ही भाग गया। लेकिन दूसरा लड़का वहीं रह गया था जो कत्ल हुआ। इसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो बेकसूर साबित होकर बच गया। बच जाने पर डर ने उसे मार दिया। तुम बच गए थे तो फिर तुम खुद को क्यों गिरफ्तार करवाना चाहते हो? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जो सजा मिलेगी मैं सह लूंगा, लेकिन मैं भी जीना चाहता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन आकर खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं डर मुझे देख ना ले, इसलिए मैं आपका पीछा कर रहा था ताकि अंधेरे में सुनाई देती जुरैन की आवाज़ पर वो बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करने लगा। बात मुकम्मल करो। उसके अधूरे जुमले छोड़ने पर जुरैन ने सख्त नजरों से उसे घूरा। ताकि आप मुझे गिरफ्तार कर लें। तुम मौका वारदात से भाग गए थे, फिर लड़के से जानता होगा कि तुम इस गुनाह में शामिल थे। वो जानता है। आज सुबह उसने उसको मारने से पहले मुझे भी मारने की धमकी दी थी और मैं जानता हूँ रल की तरफ से ही थी। प्लीज मुझे बचा लें। तुम चाहे कितना ही क्यों ना भाग लो, रल की नजरों से तो नहीं बच सकते। वहां पर सुनाई देती तीसरी आवाज के साथ जुरैन का केका सुनते ही उसका हलक खुशक हुआ, क्योंकि उसके साथ कोई मजाक हुआ था। कपकपाते वजूद के साथ वो अंधेरी में कदम उठाता वापस भागने लगा। जब उसकी टक्कर चट्टानी वजूद से हुई, वो कौन था ये बात वो नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर था कि वो डर था इस अंधेरे में अगर वो इस शख्स का कोई हिस्सा देख पा रहा था तो वो सिर्फ इसकी सुरमई आंखें, क्योंकि खिड़की के बाहर आती वो चमचमाती रोशनी उसकी सुरमई आंखों से टकरा रही थी। अपनी मौत को अपने सामने देखकर वो टकते सांस के साथ दूसरी तरफ भागा, लेकिन एक बार फिर उसकी टक्कर दूसरी तरफ खड़े इस जोड़े वजूद से और वो दोबारा सीधा जमीन पर जा गिरा। उसने खौफजदा नजरों से इस शख्स को देखा और इस चमचमाती रोशनी में वो बस इस शख्स की आंखें ही देख सका, अनबर रंग की आंखें। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन इससे पहले ही कोई चीज उसकी चेहरक को चीरती चली गई। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। सफेद गुलाबी रंगों से सजा वो कमरा अपने मालकन की लाजवाब पसंद का मुंह बोलता सबूत था। इस कमरे की हर चीज ही महंगी और खूबसूरत थी। कमरे में रखे स्टडी टेबल पर उसकी डायरी खुली हुई थी और हवा के जोर से उसके सफ़े फड़फड़ाते हुए बेड पर सोई मीरम हसन को जगाने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चीज से बेगाना होकर वो पुरसुकून अंदाज में टेडी बियर को साथ लगाए सो रही थी।
اس کے کمرے میں ہر چیز موجود تھی جو ایک عام انسان اپنے کمرے میں رکھتا ہے۔ اگر کچھ مختلف تھا تو بس اس کے بیڈ کے اوپر لگی دیوار پر لگی پینٹنگ جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ وہ پینٹنگ آنکھوں کی تھی، عنبر رنگ کی خوبصورت آنکھیں، کسی مرد کی بے انتہا خوبصورت آنکھیں۔ وہ مرد یقیناً حسین و جمیل ہوگا، لیکن یہ بات وہ صرف سوچتی تھی کیونکہ اس نے حقیقت میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھیں یا حقیقت میں، وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ ان آنکھوں کو اس نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ حقیقت تھی یا خواب، یہ بات اسے آج تک نہیں پتہ چل سکی، لیکن اس کے بعد سے وہ خوبصورت آنکھیں روز اس کے خوابوں میں آتی تھیں۔ میرم اٹھ جاؤ بھائی، صبح ہو گئی ہے۔ اس کے سرہانے بیٹھتی ایلینا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اسے اٹھانے لگی اور روز کی طرح اس کے ایک دو بار پکارنے پر ہی وہ نیند سے جاگ گئی۔ اٹھ کر کرنا بھی کیا ہے ایلی؟ آنکھیں مسلتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ ایک خوبصورت گھر میں رہتی تھی جہاں اسے دنیا کی ہر چیز بن کے ہی مل جاتی تھی۔ بس ایک چیز تھی جو اسے آج تک نہیں ملی، آزادی۔ مصروفیت کے لیے یہاں بہت کچھ تھا، لیکن اسے بس آزادی چاہیے تھی، اور اسے امید تھی جیسے رمین کو آزادی مل گئی تھی ایک دن اسے بھی مل جائے گی۔ گھر میں قید رہنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ یہی بات بتائی گئی تھی کہ اس کے باپ کے بہت سارے دشمن ہیں، جن سے بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں قید رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ لیکن بچپن سے اسکول سے لے کر پڑھائی کے آخری دن تک گارڈ کی ایک فوج ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ وہ آج تک کسی ٹرپ پر بھی نہیں گئی تھی کیونکہ اجازت جو نہیں تھی۔ اسے باہر جا کر صرف پڑھائی کرنے کی اجازت تھی، اور جیسی پڑھائی ختم ہوئی اس کا باہر نکلنا بھی بند ہو گیا۔ تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے اس نے آج تک اس ملک کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اسے مہینے میں صرف ایک بار باہر جانے کی اجازت تھی۔ وہ دن اس کا اپنا ہوتا تھا جس میں وہ چاہے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور میرم حسن کو اس دن کا بے چینی سے انتظار رہتا تھا۔ اس دن کے آنے سے پہلے وہ ڈھیر ساری چیزیں، گھومنے کی جگہیں اپنے لیے دیکھ لیتی تاکہ جیسے ہی وہ اس کا پسندیدہ دن آئے وہ بنا لمحہ ضائع کیے زندگی کے حسین سفر پر نکل جائے۔ موڈ خراب ہے تمہارا؟ ہاتھوں کے ذریعے اس کے ریشمی بال سنوار کر ایلینا اس کے کندھوں سے نیچے آتے تک بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنانے لگی۔ شاید تمہیں خوش ہونا چاہیے، آج تمہارا پسندیدہ دن ہے۔ ایلینا کے مسکرا کر کہنے پر وہ تعجب سے سائڈ پر رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگی اور طارق دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ اوف، آپ نے بتایا کیوں نہیں ایلی؟ جلدی سے میرا سامان نکالیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ قدم روک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا آ گئے؟ اس کے پوچھنے پر ایلینا نے اپنا سر نفی میں ہلایا، جسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پھر سے افسردہ ہو گئی۔ وہ 2 ہفتے سے اپنے باپ سے نہیں ملی تھی کیونکہ ضروری کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر گئے ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنا سر جھٹکا اور ایلینا کو اپنا ناشتہ بنوانے کا کہہ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک جہاں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، ہر مجرم کو اس کے گناہ کی سزا دی جاتی تھی، لیکن اگر خوش قسمتی سے کوئی بچ جاتا تو پھر وہ ڈرل کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا۔ ڈرل ایک ایسا شخص تھا جسے لوگ موت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے قتل کرنے کا ایک ہی انداز ہوتا تھا، جس وجہ سے اس کے کیے گئے قتل دیکھ کر یہ بات آرام سے ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ قتل ڈرل نے ہی کیا تھا۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈرل 2 انسان ہیں، اور اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ اس کی ٹیم کام کرتی ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ 2 مختلف انسان تھے جن کے ساتھ زورین ملک کام کرتا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا جو اپنے کام کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص تھا۔ آج تک اس کا لیا ہوا کوئی کیس ایسا نہیں تھا جو اس نے سولو نہ کیا ہو، لیکن ڈرل واحد انسان تھا جو اس کے ہاتھوں سے آج تک بچتا ہوا آیا تھا، وہ بھی خود اس کی وجہ سے۔ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کا دکھاوا کرتا تھا، پر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس نے آج تک ڈرل کو پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کرتا بھی کیسے؟ زورین ملک خود تو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ڈرل اپنے کاموں میں کبھی غلطی نہیں کرتا تھا، لیکن اگر کبھی ان سے جڑا کوئی ثبوت حادثاتی جگہ پر رہ جاتا تو زورین ملک اسے بآسانی صاف کر دیتا تھا۔ ڈرل ایک ایسا انسان تھا جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی لوگ اسے بنا دیکھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ نہ صرف تھائی لینڈ بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ان مجرموں کو سزا دیتا تھا جو قصوروار ہوتے ہوئے بھی بچ جاتے۔ اسی وجہ سے وہ صرف تھائی لینڈ ہی نہیں، دیگر ممالک میں بھی ڈرل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ان سب کا اندازہ تھا کہ وہ تھائی لینڈ میں رہتا ہے، تبھی پولیس فورس کی زیادہ تلاش وہیں جاری تھی۔ تھائی لینڈ میں اور بھی ایسے لوگ تھے جو چھپ چھپا کر اپنے غیر قانونی کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن ڈرل نے ان کے برے کاموں میں کبھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔
وہ اپنی پہچان چھپا کر رکھتا تھا کیونکہ اپنا اصلی روپ وہ دنیا کے سامنے نہیں لایا تھا۔ ڈرل حقیقت میں کون تھا یہ راز کبھی لوگوں تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ ڈرل بن کر لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھاتا تھا، لیکن اپنے دوسرے نام سے لوگوں کے دلوں میں محبت بن کر راج کرتا تھا۔ جتنی نفرت لوگوں کو ڈرل سے تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت لوگوں کو اس کے اصلی روپ سے تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک مشہور شخصیت تھا، ایک ایسا انسان جسے کچھ لوگ جلن و حسد سے دیکھتے تو کچھ پیار کی نگاہ سے۔ لیکن اگر دنیا یہ جان جاتی کہ حقیقت میں وہ شخص تھا کیا، تو کبھی اس قدر پیار و محبت سے نہ نوازتی۔ لیکن وہ سب اس بات سے لا علم تھے، ان کے نزدیک تو وہ بس ایک عام انسان تھا جس کا ایک ہی روپ تھا اور بس ایک ہی نام، جزلان احمد درانی۔ نئے طرز پر بنی وہ بلڈنگ جو ہے باہر جتنی خوبصورت تھی، اندر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس بلڈنگ کا خاص آفس تھا۔ لیکن وہ آفس روم اس پوری بلڈنگ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ آفس روم میں بیٹھنے کے لیے ایک طرف 2 سیٹر صوفہ اور اس کے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ آفس روم کے درمیان میں بڑی سی کانچ کی ٹیبل کے ساتھ ایک رولنگ چیئر تھی اور ایک طرف ہینگر کوٹ اسٹینڈ موجود تھا جس پر عزت براؤن کلر کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ اس آفس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ آفس روم سمیت وہ پوری بلڈنگ ہی بے شاندار تھی۔ ہوتی بھی کیسے نہیں، وہ جزلان درانی کی ملکیت جو تھی۔ سب سے اوپری فلور پر بنا وہ آفس روم آمنے سامنے 2 طرفہ لگے شیشوں کے باعث باہر کا نظارہ بآسانی دیکھا آ رہا تھا۔ اس وقت وہ وہاں کھڑا باہر نظر آتے مختلف نظارے دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ لوگ زندگی کی طرف آتے تیزی سے بھاگ رہے تھے تو کچھ اس بلڈنگ میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر اپنی انبر رنگ کی آنکھوں سے پورے آفس کا جائزہ لیا اور پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے قدم با قدم چلتا اپنی ٹیبل کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹیبل پر کافی کا کپ اٹھایا۔ کافی ٹھنڈی ہونے کے باعث اس نے کپ واپس ٹیبل پر پٹک دیا اور ٹیبل پر رکھی فائلز میں سے ایک فائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ جزلان احمد درانی تھا، ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ وہ تھا ہالینڈ کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے مشہور بزنس مین میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا دنیا میں نام ٹاپ 10 بزنس نام کی لسٹ میں شامل تھا۔ احمد درانی تھائی لینڈ کے چھوٹے سے بزنس مین تھے، لیکن ان کے بزنس کو اس مقام تک جزلان درانی نے پہنچایا تھا۔ وہ کامیاب انسان تھا اور اس کامیابی اس نے کتنے ہی سالوں کی محنت تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک طاقتور انسان ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی کیونکہ وہ تھائی لینڈ کو اپنے اشارے پر چلانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی الگ دنیا تھی، وہ زندگی جیتا تھا جہاں ایک طرف لوگ اسے جزلان درانی کے نام سے جانتے تھے تو وہیں دوسری طرف ڈرل کے نام سے، ایک وحشی درندہ۔ یہ الگ بات تھی کہ آج تک کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ جزلان درانی ہی ڈرل ہے، کیونکہ اپنی پہچان اس نے ہمیشہ چھپا کر رکھی تھی۔ ڈرل کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جزلان درانی کو تو دنیا جانتی تھی۔ وہ وجاہت سے بھرپور مرد تھا، سفید رنگت کے ساتھ چمکتی انبر رنگ کی آنکھیں اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھاتی تھی۔ وہ لڑکی کا کرش تھا اور کتنی لڑکیاں اسے شادی کی خواہشمند تھیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان کی خواہش پوری ہو۔ جزلان درانی بھی ایک صحیح شخص تھا جسے صرف ایک لڑکی کے لیے ہی بنایا گیا تھا، میرم حسن، اور میرم حسن کو بھی صرف جزلان درانی کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ کر اس نے ٹیبل کے ساتھ جڑی دراز کھولی جس میں فقط ایک ہی چیز پڑی ہوئی تھی، کانچ کا فوٹو فریم اٹھا کر وہ غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ لبوں پر بے اختیار دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے تصویر سے نظریں ہٹا کر ٹائم دیکھا اور فریم دوبارہ دراز میں رکھ کر ڈائری بند کر دی۔ وائٹ شرٹ کی کونیوں تک چڑھائی کرتے اس نے فولڈر سیدھا کر کے اپنے کوٹ اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا، لیکن آفس روم نکلنے سے پہلے مڑ کر ایک مرتبہ اس بند دراز کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ دراز جس میں ایک تصویر شدہ فریم تھا، وہ فریم جس میں ایک لڑکی کی تصویر تھی، اور وہ لڑکی جس کا نام انائزہ درانی تھا۔ پیٹ تک آتی وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ پیروں کو چھوتا ریڈ اسکرٹ پہنے وہ گاڑی میں بیٹھی مسکراتے ہوئے باہر نظر آتے جانوروں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور میرم حسن کی سب آنکھوں میں گزرتے پل کے ساتھ اشتیاق بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس جگہ پر آئی تھی اور پہلی بار ہی یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی، اس لیے چہرے کے ایکسپریشن گزرتے پل کے ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت تھائی لینڈ میں بنے سفاری ورلڈ کے سفاری پارک میں موجود تھی، جہاں ڈرائیور ٹرو کے ذریعے وہاں موجود جانوروں کی نمائش کی جاتی تھی۔ کچھ اپنے قریب تو کچھ دور نظر آتے جانوروں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو جاتی، لیکن پھر خود کو محفوظ پا کر واپس ان سب کو دیکھنے میں مگن ہو جاتی۔ باہر آتے منظروں کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہاں بیٹھا بالکل خاموشی سے اس کی کتنی تصویریں بنا کر اپنے کمرے میں سما چکا تھا۔ حادثاتی جگہ پر پہنچ کر اس نے کپڑے سے ڈھکی ڈیڈ باڈی دیکھی اور وہاں دور کھڑے جنرل کے پاس گیا۔
ان کے قریب جا کر اس نے سلیوٹ کیا اور جواب ملتے ہی اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ اس مہینے میں یہ تیسرا قتل ہے میجر، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، ہم پر سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں جانتا ہوں اور میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں ڈیرل کو ڈھونڈنے کی، لیکن افسوس ابھی تک میری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نے نگاہیں موڑ کر ڈیتھ باڈی کی طرف دیکھا اور لب بچ کر واپس انہیں دیکھنے لگا۔ اب اپنے جنرل کو کیا بتاتا کہ ہر بار کی طرح اس قتل میں بھی وہ برابر کا حصے دار تھا۔ میجر، اگر تم یہ کیس سولو نہیں کر پا رہے ہو تو مجھے صاف صاف بتا سکتے ہو، ہم اسے کسی اور کے ہاتھوں سونپ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو میری قابلیت پر شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھے کچھ وقت دیں۔ اس کی بات سمجھ کر جنرل نے اپنا سر اصابت میں لایا اور اسے اہم باتیں بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد زورین نے گہرا سانس ہوا کے حساب کیا اور اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کھڑے افسر سے باقی کی معلومات لینے لگا۔ پیلس ہمیشہ کی طرح روشنیوں سے چمک رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی ہمیشہ کی طرح برقرار تھی۔ اس پورے پیلس میں اگر تھوڑی بہت ہلچل کہیں مچی ہوئی تھی تو وہ جم روم تھا، جہاں بیٹا وہ شخص اپنی ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک کلر کا ویسٹ پہنے وہ پلب بار استعمال کرتا ہاتھوں کے ذریعے اوپر نیچے ہو رہا تھا، جس کے باعث پھولے ہوئے مضبوط مسل نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے پسینے سے شراب الوجود اور پسینے سے بھیگتے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کافی دیر سے اس کام میں مشغول تھا۔ اس کے سفید جسم پر بہتا پسینہ اس کی دلکشی کو مزید نکھار رہا تھا۔ ایکسرسائز پوری کرتے ہی اس نے ایک طرف رکھا ٹاول اٹھایا اور اپنا پسینے سے بھیگا جسم صاف کرنے لگا، جبکہ اس پورے وقت میں اس کے چہرے پر صرف سنجیدگی بھرا تاثر ہی رہا تھا۔ چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی سرمئی آنکھیں بھی ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھیں اور پیشانی پر ہم وقت رہنے والے بل بھی نمودار تھے۔ زورین ملک کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا ہنسی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یہ بات بالکل درست تھی۔ آریز ملک وہ انسان تھا جس کی مسکراہٹ مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے کیکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور بات اگر کی جائے مسکرانے کی تو وہ بہت کم مسکراتا تھا، اور جب کبھی غلطی سے مسکرا جاتا تو جلدی اس کی مسکراہٹ سمٹ بھی جاتی تھی۔ بقول زورین ملک کے آریز ملک اگر کبھی مسکراتا تھا تو ایسے مسکراتا جیسے اسے مسکرانے کے پیسے دینے پڑ جائیں گے، اور زیادہ مسکرانے سے کہیں زیادہ پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ کیا حال ہے بگ بھی؟ اگر اس کا کمرہ خالی تھا تو اس نے جم روم میں ہی ہونا تھا، اس لیے کمرے میں اس کی غیر موجودگی پا کر وہ جم روم میں ہی آیا تھا، اور اندازے کے مطابق آریز وہیں موجود تھا۔ جواب تو دے دیں۔ خیریت ہی دریافت کر رہا ہوں، کون سا آئی لو یو کہہ کر اس کا جواب مانگ رہا ہوں۔ ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ کیا چاہیے تمہیں زورین؟ اس کی فضول باتیں سن کر آریز نے ٹاول غصے سے دور پھینکا۔ مسکراہٹ چاہیے مجھے آپ کے چہرے پر۔ کہتے ہیں کہ مسکرانے سے صحت پر اچھا تاثر پڑتا ہے، لیکن شاید آپ اس بات سے لاعلم تھے، اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ آخری بار تب مسکرائے تھے جب میں زورین ملک کے ساتھ میجر زورین ملک بن گیا تھا۔ جس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اسے چند سال پہلے گزری بات یاد کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میرے پیلس کے بیک سائڈ پر ایک لڑکی کا کھایا ہوا وجود ملا ہے، ذرا مجھے بتا سکتے ہو یہ کس کا کام ہے؟ یقیناً یہ کام دورانی صاحب نے ہی کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے نا وہ لڑکیوں کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بیچارے پالتو کتے کے آگے اس لڑکی کو ڈال دیا ہوگا۔ آس پاس بڑی چیزوں کو چھوتا وہ بڑی اطمینان سے بتا رہا تھا، جسے یہاں کسی کے قتل کی نہیں بلکہ موسموں کے حال کی بات ہو رہی ہو۔ تم نے اپنا موبائل نہیں دیکھا زورین؟ روز ہی دیکھتا ہوں، کیا آج کچھ خاص ہے؟ منشیات سے بھرا ٹرک دوسرے ملک روانہ کیا جا رہا ہے، یقیناً تم اس بات سے لاعلم تھے۔ خیر، میں تمہارے پاس اس جگہ کا ایڈریس بھیج چکا ہوں، جا کر دیکھ لو۔ بھیجنے کے بجائے خود چلے جاتے یا پھر سیدھے طریقے سے مجھے بتا دیتے۔ پل میں اس کا انداز بدل گیا، اس کا مزاج ہی کچھ ایسا ہی تھا، اپنے کام کے معاملے میں وہ لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، تمہیں کافی سر ہو، تمہیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ لاپرواہی سے کنتے کا تھا، وہ جم روم سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زورین بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنا موبائل اٹھا کر بھاگنے کے انداز میں پہلے سے باہر چلا گیا۔ بالوں کا ڈھیلا جولا بنائے، ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے، وہ دوسرے ہاتھ اسے بڑی مہارت سے بورڈ پر رنگ بکھیرتے چلی گئی۔ فراغت کے وقت میں یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اس پورے کمرے میں مختلف پینٹنگز بنی ہوئی تھی، کچھ حسن کی، کچھ اس کی اپنی تصاویر تو کچھ ایلینا کی۔ اس کے علاوہ بھی کمرے میں مختلف پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، جن میں سب سے زیادہ کی گئی پینٹنگز مردانہ آنکھوں کی تھی، وہی آنکھیں جو اس کے خوابوں میں آتی تھیں۔
اس وقت بھی تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ خوبصورت عنبر رنگ کی آنکھوں کو سجا رہے تھے۔ آپ ہیں کون؟ اگر حقیقت ہے تو میرے سامنے آئے، اور اگر صرف خواب کا حصہ ہے تو پھر مجھے اس طرح سے ستانا بند کر دیں۔ پینٹنگ مکمل کرتے ہی وہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ برش اور پلیٹ ایک طرف رکھ کر اس نے پینٹ لگنے کے باعث اپنے مختلف رنگوں سے سجے ہاتھوں کو دیکھا، اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چند قطرے کپڑوں پر بھی گر چکے تھے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ایک نظر پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں بیٹی ایلینا اس کا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ گھر میں بہت سے ملازم موجود تھے، لیکن اس کا ہر کام ایلینا ہی کرتی تھی۔ تم نے بتایا نہیں میرم، کل کا دن کیسا گزرا؟ کس کس جگہ پر گئی تھی تم؟ جب میں واپس آئی تب آپ اپنے روم میں سو رہی تھیں، اس لیے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ باقی کل کا دن بہت خوبصورت رہا، لیکن ایک چیز مجھے بڑی ہی پریشان کر رہی تھی۔ چہرے پر الجھن بکھرے وہ اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ کیا چیز پریشان کر رہی تھی؟ گارڈ تمہارے ساتھ ہی تو تھے، کوئی بات تھی تو تم نے ان سے کیوں نہیں کہی؟ دراصل میں خود نہیں جانتی کہ میں جو محسوس کر رہی ہوں وہ حقیقت تھی یا میرا فہم۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں جب بھی مڑ کر دیکھتی تو بھیڑ میں مجھے صرف اپنے آپ میں مگن مصروف لوگ نظر آتے، جس کی وجہ سے مجھے یہ بات صرف اپنا فہم ہی لگی۔ اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اگر یہ بات حسن کو پتہ چل جاتی تو جو اسے تھوڑی بہت آزادی ملی ہوئی تھی وہ بھی بند ہو جانی تھی۔ اس کی بات پر ایلینا نے بس اپنا سر ہولے سے ہلا دیا۔ وہ پریشان تو ضرور ہوئی تھی، لیکن یہ بات وہ حسن کو بتا کر میرم کی یہ آزادی، واحد آزادی، بند نہیں کر سکتی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم خود بات کرو گی، لیکن تم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کیا بات کرنی تھی مجھے؟ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر میرم نے آج کی تاریخ دیکھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، 23ویں سالگرہ، اور وہ اپنا اتنا خاص دن بھول گئی۔ چلیں تو اب آپ مجھے وش کریں اور مجھے میرا برتھ ڈے گفٹ بھی دیں۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ تھوڑی دیر میں تمہیں مل جائے گا۔ ویسے گفٹ کیا ہے؟ تمہارے فادر آ رہے ہیں۔ ایلینا کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر خوشی سے بھرپور تاثرات چھا گئے۔ بابا آ رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں وہ؟ اس سے پہلے ایلینا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، کمرے میں داخل ہوتے تیسرے وجود کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگیں، جہاں کھڑا حسن مسکراتے ہوئے میرم کو دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی چائلڈ۔ میرم کے قریب آتے ہی حسن نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ بتاؤ کیا گفٹ چاہیے؟ جو مانگوں گی وہ دیں گے؟ اسے دور ہوتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی۔ ہاں بالکل، جو چیز کہو گی وہی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ کیا مجھے آج بھی باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ لیکن تم کل گئی تو تھی میرم۔ بالکل گئی تھی بابا، پر کیا جائے گا اگر آج بھی میں چلی جاؤں گی؟ اجازت دے دیں، یہی میرا برتھ ڈے گفٹ ہوگا۔ پہلے اجازت دے دینا پلیز بابا۔ اس کے منت بھرے انداز پر لمحے بھر کو سوچ کر حسن نے اپنا اصابت میں سر ہلایا۔ صرف 2 گھنٹے کے لیے؟ اوکے ڈن۔ خوشی سے اس کے گلے لگتی وہ تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے لیے تو یہ 2 گھنٹے بھی بہت زیادہ تھے۔ آپ کب تک اسے دنیا سے چھپا کر رکھیں گے؟ اس کے وہاں سے جاتے ہی ایلینا سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جب تک چھپا سکتا ہوں چھپاؤں گا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے جب اسے آپ کی سچائی کا علم ہوگا تب کیا ہوگا؟ پھر شاید وہ آپ کو نفرت کے قابل بھی نہ سمجھے۔ اس کی بات سنتے ہی حسن اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون بتائے گا اسے میری سچائی؟ تم بتاؤ گی؟ صورت پڑی تو اسے میں ایک دن یہ سچ بھی بتا دوں گی کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ اس کی بات پر حسن کا مضبوط ہاتھ اس کی گردن دبوچ گیا، جس پر وہ پڑپڑاتے ہوئے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے لگی۔ اگر میری بیٹی کو میرے خلاف کیا نا ایلینا، تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ اپنا کوٹ درست کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے چلا گیا۔ البتہ ذہن میں تو خود اس کے بھی ہمیشہ کی طرح یہ سوال ضرور آیا تھا کہ اگر میرم کو اس کی سچائی کا علم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ باہر پھیلے اجالے کے باعث بھی اس کھنڈر نما جگہ پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جتنی خاموشی سے ہو سکتا تھا وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ آج منشیات سے بھرے اس ٹرک کو یہاں سے روانہ کرنا تھا، وہ بھی بنا کسی غلطی کے، کیونکہ اس معاملے میں ایک بار غلطی پر انہیں اس بار بات سے معافی نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن اب اگر دوبارہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان کے خیر نہیں۔ وہاں موجود ول بڑی خاموشی سے جلدی جلدی سارے کام کروا رہا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں پولیس کو ان کے اس کام کی خبر نہ ہو جائے، اور اس کا یہ ڈر سچ ثابت ہوا۔
کیونکہ تھوڑی دیر میں پولیس فورس وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس کے آتے ہی ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ چند لوگ تو بچ کر اس جگہ سے بھاگ چکے تھے، لیکن باقی بچے ہوئے لوگ اور منشیات کا سامان پولیس کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ واصف، ہمارا سامان اور کچھ لوگ پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ڈیرل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہاں سے بھاگ کر وہ سیدھا واصف کے پاس آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ بات سن کر واصف خوش تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن یہ بات اس سے چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈیرل ہے وہ کوئی جن نہیں جو ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ تم لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے ہو۔ بل کی بات سنتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں اگلی بار بہت ہی احتیاط سے کروں گا، بس ایک اور موقع دے دیں۔ اس کے دھاڑنے پر وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں، اب یہ کام تم نہیں کرو گے۔ ڈیرل یا پولیس کی نظروں سے بچ کر اگر کوئی کام یہ کر سکتا ہے تو وہ حسن ہے، اس لیے اب میرا یہ کام حسن کرے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، حسن کسی کا کام نہیں کرتا، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ رکھ دی جائے۔ اسے صرف اپنے کام سے مطلب ہے اور وہ وہی کرتا ہے، بس ایک یہی مسئلہ ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ول کے چہرے پر اس کے چہرے پر چھائی پریشانی جھٹک سے مسکراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ اسے مسکراتے ہوئے اپنے کندھے پر لٹکا بیگ اس کے سامنے رکھا۔ میں نے آپ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ کیا؟ وہ ناظم جی سے حیرت کے تاثرات سجائے چہرے پر پوچھنے لگا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، حسن کی بھی کوئی کمزوری ہوگی، بس یہی جاننے کے لیے میں کافی وقت سے اس کا تعاقب کر رہا تھا اور مجھے اس کی کمزوری مل گئی۔ اس کی ایک بیٹی ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حسن کا صرف ایک بیٹا تھا جو سالوں پہلے مر چکا ہے۔ جی بالکل، بیٹا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کا پر اعتماد انداز دیکھ کر واصف چونکا۔ یقیناً وہ کچھ بہت بڑا جانتا تھا، تبھی تو اتنے اعتماد سے اس کے سامنے بات کر رہا تھا۔ پوری بات بتاؤ، کیا جانتے ہو تم؟ آپ نے پہلے بھی 2 بار حسن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بس اسی لیے میں نے کافی وقت سے اس کے گھر کے قریب کچھ لوگ کھڑے کر دیے تھے۔ تم جانتے ہو اس کا گھر کہاں ہے؟ کچھ ہفتوں پہلے ہی جان پایا ہوں۔ تھوڑا مشکل تھا، لیکن پتہ کر لیا ہے میں نے۔ اس کی بات سن کر واصف متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ویل اتنے مشکل کام بھی کر سکتا تھا۔ حسن کے گھر کے قریب ایک گھر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جنہیں میں نے وہیں رکھا ہوا تھا تاکہ جتنا ہو سکے میں حسن کے بارے میں جان سکوں۔ اور مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ حسن کی ایک بیٹی ہے جو گھر سے بہت کم نکلتی ہے، لیکن جب بھی باہر نکلتی ہے گارڈ کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حسن نے یقیناً اسے لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، تبھی تو آج تک کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ وہ کل باہر گئی تھی اور موقع دیکھ کر میں نے تبھی اس کی یہ تصاویر بنا لی تھی۔ اس نے بیگ سے میرم کی چند تصاویر نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اپنے سامنے رکھی ان تصویروں کو بڑے دیکھ کر اٹھا کر دیکھنے لگا، اور اس سب آنکھوں والی حسینہ کو دیکھتے ہی واصف سمجھ نہیں سکا کہ اسے چھپا کر رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی، اس کی خوبصورتی یا پھر اس کی حفاظت۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو، ایسا چاند جو ہر داغ سے پاک تھا۔ تم جانتے ہو یہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ مسلسل میڈم کے چہرے پر نظر جمائے وہ ویل سے پوچھنے لگا۔ شاید آپ کی خوش نصیبی ہے کیونکہ یہ لڑکی اس وقت باہر ہے۔ آپ بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ ڈرانا ہے اس لڑکی کو، اتنا ڈراؤ کہ اس کی حالت دیکھ کر اس کا باپ بھی ڈر جائے۔ اس کی بات سن کر ویل اپنا سر ہلاتا وہاں سے جانے لگا جب واصف نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ ویل، لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے صرف ڈرانا ہے۔ اوکے۔ سر ہلا کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد واصف کا جاندار کہکا اس ویرانے میں گونجا تھا۔ اب گھر چلے میرم؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی مائیکل مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ حسن کا سب سے خاص آدمی تھا، اس لیے میرم کہیں بھی جاتی تھی تو اس کے ساتھ لازمی جاتا تھا۔ اتنی جلدی؟ مجھے کہا تھا 2 گھنٹے میں آپ کو واپس لے آؤں، لیکن اب 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ آپ کے فادر مجھ پر بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے اپنی پینٹنگ کا کچھ سامان لینا ہے، وہ خرید لوں، پھر چلتے ہیں۔ بلکہ تھوڑی دور جا کر ہی تو شاپ ہے، ہم پیدل ہی جا کر لے آتے ہیں۔ مائیکل کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی مائیکل کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑی گاڑی میں موجود گارڈ بھی اتر کر اس کے پیچھے آنے لگے، جب وہاں پر اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، جسے دیکھتے ہی کسی محفوظ ڈال کی طرح گارڈ میڈم کے ساتھ ہوتے وجود کے ساتھ ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ چند ایک کو گولی بھی چھو کر گزری تھی، لیکن اسے نظر انداز کر کے مائیکل میرم کے سن ہوتے وجود کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ اس وقت اگر کچھ ضروری تھا تو میرم کی حفاظت۔ تھوڑی دیر میں ہی گولیوں کی ترتراہٹ رک چکی تھی، جبکہ اس سب میں موجود وہاں کھڑے گھبرائے ہوئے لوگ بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گولیاں چلائی کہاں سے گئی تھیں۔
دروازہ کھلتے ہی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا جزلان کے پرسنل کمرے کی طرف بھاگا، جہاں کھڑا وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ خالی کمرہ صرف دیواروں پر لگی تصویروں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے کچھ تصاویر پر سرخ رنگ کے نشانات بنے ہوتے۔ خود اس کے ہاتھ میں بھی ایک موجود سرخ رنگ کا مارکر تھا، جس سے دیوار پر لگی تصویروں میں سے ایک تصویر پر وہ کراس کا نشان بنا رہا تھا۔ ڈیرل، اس کی آواز پر جزلان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم بنا اجازت اس کمرے میں داخل ہوئے ہو جیک، آئندہ یہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ معافی چاہتا ہوں، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کہو، کیا کہنے آئے ہو؟ جیک حسن کے پاس کام کرتے گارڈ میں سے ایک تھا، جسے جزلان نے ہی وہاں پر بھیجا تھا میرم کی حفاظت کے لیے۔ وہ میرم کے بارے میں معلوم کی گئی ہر بات جزلان کو بتاتا تھا، اور آج تک کسی کو اس کے اوپر شک بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں وہ حسن کے لیے نہیں، ڈیرل کے لیے کام کرتا تھا۔ ڈیرل کے گرد رہنے والے کچھ ہی شخص جانتے تھے کہ مشہور شخصیت جزلان درانی ہی ڈیرل ہے، اور انہی میں سے ایک جیک بھی شامل تھا۔ لیکن یہ بات کبھی اس نے کسی سے نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ ڈیرل کا وفادار تھا۔ مس میرم آج باہر گئی تھیں، اور جہاں وہ گئی تھیں وہاں پر اچانک ہی فائرنگ شروع ہو گئی، جو ان کے لیے ہی کی گئی تھی۔ جیک کی بات سنتے ہی ہاتھ میں پکڑے مارکر پر اس کی گرفت سخت ہوئی، اتنی سخت کہ وہ اس کے ہاتھوں کی سخت پڑتی گرفت میں ہی چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میرم ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ واصف کا کام ہے، میں نے وہاں پر ول کو دیکھ لیا تھا۔ سرخ ہوتی بند آنکھیں کر کے اس نے اپنی مٹھی کھولی تو ذروں میں بٹا ہوا مار کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ اسپیشل روم میں۔ جیک کی بات سنتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرم کے سراہنے بیٹھا وہ کتنی دیر سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے پرسنل ڈاکٹر کو بلا کر وہ اس کا چیک اپ کروا چکا تھا۔ آج ہوئے حادثے کے باعث وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ گھر واپس آتے آتے اس کی حالت خراب ہوتی بگڑ چکی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ پرسکون سو رہی تھی، لیکن حسن اس کا سکون اٹھ چکا تھا۔ اس نے آج تک میرم کو اپنے کام کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ برائی کا ایسا کوئی کام نہیں تھا جس میں حسن کا نام شامل نہ ہو۔ سالوں سے چلتے اس کام میں وہ اس قدر ماہر ہو چکا تھا کہ پولیس بھی اسے آج تک نہیں پکڑ پائی تھی۔ ایک ڈیرل تھا جو اس کے کام خراب کر دیتا تھا، لیکن اکثر اوقات وہ اس سے بھی بچ جاتا۔ میرم کو اتنا آج تک لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس کے جاننے والا کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا کہ حسن کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن اب جان گیا تھا۔ واصف کی نظر اس پر پڑ گئی تھی، اور اسی چیز نے اس کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے بجتے فون کو دیکھ کر اس نے ایک نظر سوئی ہوئی میرم پر ڈالی، اور وہاں پر بیٹی ایلینا کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا باہر آ گیا۔ ہیلو حسن، کال پک کرتے ہی واصف کی ہنسی اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے بے مشکل الفاظ ادا کیے۔ تمہاری بیٹی کی خبر لینی تھی، ویسے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب تک کہاں چھپا کر رکھا تھا یہ چاند؟ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں۔ حسن کی غزیلی آواز پر دوسری جانب موجود شخص کا کیکا لگا۔ نہیں کہہ رہا اس حسن پری کے بارے میں کچھ؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں چاہتا ہوں تم میرا مال ڈیرل اور پولیس کی نظر سے بچا کر اس کی جگہ تک پہنچاؤ۔ تم جانتے ہو میں کسی کا کام نہیں کرتا، حسن صرف اپنی مرضی کا مالک ہے۔ حسن تم میری بات نہیں ڈال سکتے، اور تمہاری بیٹی میرے وار سے بچ گئی، لیکن ضروری نہیں ہر بار بچ جائے۔ میرے آدمی تمہارے قریب ہی ہیں، تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہے، اس لیے بنا کوئی تماشا کیے میرے کام کی حامی بن لو، ورنہ کمزوری تو تمہاری اب میرے ہاتھ لگ ہی چکی ہے، اور تم جانتے ہو میں اسے تمہارے سامنے سے لے جانے کا ہنر رکھتا ہوں۔ سخت لہجے میں اپنی بات کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، اور حسن غصے سے اپنی مٹھیاں ہی بیچ کر رہ گیا۔ اسی دن سے تو وہ ڈرتا تھا، اور آج اس کا ڈر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پاس بیٹی ایلینا اس کے مزید قریب ہوئی۔ تم ٹھیک ہو نا میرم؟ ایلینا کی بات اس کے کانوں میں پڑتے اس نے عصبت میں سر ہلایا۔ گزرا لمحہ پھر سے ذہن کے پردوں پر اجاگر ہونے لگا، جسے یاد کرتے ہی وہ ایلینا کے قریب ہوتی اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میرم سب ٹھیک ہے، وہ بس ایک حادثہ تھا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ آج سمجھ آ رہا ہے کہ بابا مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، ایلی مجھے باہر نہیں جانا چاہیے، باہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، باہر کی دنیا اچھی نہیں ہوتی، بس ایک یہی جگہ اچھی ہے، اور یہاں کے لوگ اچھے ہیں۔ اس کی بات پر ایلینا بس گہرا سانس بھر کرے گی۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ اس کا باپ جسے وہ ایک اچھا انسان سمجھتی تھی در حقیقت کیسا تھا۔ میں بھی تو باہر کی دنیا سے ہی آئی ہوں، تو کیا میں بری ہوں میرم؟ نہیں، آپ تو بہت اچھی ہو، بالکل میری طرح ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اچھے ہیں۔ یہ دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بھری پڑی ہے میرم،
اگر کبھی زندگی برے لوگوں سے ملاتی ہے تو پھر اچھے لوگوں کو بھی سامنے لے کر آتی ہے۔ اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے وہ نرم لہجے میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو آج ہوئے حادثے سے اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ میرم حسن تھی جس نے آج تک نہ تو دنیا ٹھیک سے دیکھی تھی اور نہ ہی دنیا کے لوگوں کو ٹھیک سے جانا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ باہر کے لوگ ایسے بھی اچھے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں جیسے اس کے قریب کے موجود لوگ تھے، لیکن آج ہوئے اس واقعے نے اس کی بات کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور ایلینا اسے بس یہ بات سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اس دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میڈم تو پہلے ہی اس جگہ پر قید تھی، اور اگر یہی سب اس کے ذہن میں چلتا رہا تو اس نے پھر مزید اس جگہ میں خود کو قید کر لینا تھا، اور یہ ایلینا بالکل نہیں چاہتی تھی۔